السلام علیکم دوستو، میرا ملک حالت جنگ میں ہے۔ میں ہوں عدنان ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشن باکس ود عدنان ظفر۔ ملک میں حالیہ بارشوں اور انڈیا کی طرف سے چھوڑے جانے میں پانی کی وجہ سے ایک جو سیلاب ہے وہ خطرناک صورت اختیار کر گیا، اور جس میں چکوال، سیالکوٹ اور کاڑا اور مختلف اس کے علاوہ گردوں کے علاقے ننکانہ صاحب وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس وقت جو اگر ہم بات کریں چکوال میں، جو سی ایم پنجاب صاحبہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے امدادی کارروائیاں فوری تیز کی ہیں، اور اس کے علاوہ جو متاثرہ خاندان تھے ان میں کچھ چیکس وغیرہ بھی تقسیم ہوئے، اور مریضوں میں بھی اس مختلف رقم جو ہے تقسیم کی گئی۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کام کے حوالے سے، تو اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اپنے تگ و دو سے وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ اس جو بحران آ گیا ہے یا اس طرح کی جو مشکل آ گئی اس گھڑی سے وہ نکل سکے۔ اگر ہم دریائے راوی کی بات کریں تو وہاں اس وقت تقریباً 2,60,000 کیوسک تک جو پانی کا ریلا ہے وہ سیلاب کا ریلا وہ گزر رہا ہے، اور اس کے علاوہ دریائے راوی کے کئی جگہ سے بند ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ اکاڑا اور ننکانہ صاحب وہ بھی اس کی ملحقہ علاقے جیسے پتوں کی ہے اور جیسے چونیا ہے وہ ایریے بھی زیر آب آ گئے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ صورتحال بنی کیوں اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ کس بیس پہ تھی، یا اس کی ریزن کیا تھی جو آج ہم اس حالت تک پہنچے ہوئے ہیں، تو ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ ہم نے ڈیم بنانے میں بہت دیر کر دی۔ ہم نے ہمیشہ اس معاملات میں رہے کہ ہم ملک کو ترقی کے راز میں لے کے جاتے ہیں، ہم اس کو کوشش میں رہے کہ ہم اس کے ٹیکنالوجی میں ترقی کر جائیں، لیکن ہم نے اس کے انفراسٹرکچر کے اوپر کام نہیں کیا، ہم نے ڈیم نہیں بنائے۔ یہ ہماری غلطی ہے، اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور جتنے عرصے سے 1988 کے بعد 1988 کے بعد یہ سب سے بڑا جو سیلاب ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، تو 1988 کے بعد ہمارے پاس اتنے سال تھے کہ اگر ہم اس کے اوپر ورک کرتے تو ہمارے پاس کم از کم جو 150 کی تعداد میں ہمارے پاس ڈیم ہے وہ 300 ہوتے یا 500 تک ہوتے، تو امید ہے کہ ہمیں اس حد تک پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن اگر ہم بات کریں کہ اس میں صرف گورنمنٹ کی یا حکومت وقت کی جو وہی اس میں نااہلی ہے یا ان کا ہی قصور ہے، تو یہ کہنا بالکل غلط ہوگا، کیونکہ اس میں میں بھی اور اس میں آپ بھی اتنے ہی انوالو ہیں جتنی گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اپنے علاقے کی صفائی کو خود سے کرتے، اگر ہم یہ دیکھتے کہ جس طرح ہم اپنا گھر صاف رکھتے ہیں اسی طرح ہم اپنے علاقے کو صاف رکھتے، ہم اپنی نالیاں اور نالے اور یہ جو ایریز ہیں، ایسے ایریے جن کے اوپر ہمیں پتہ تھا کہ یار اس جگہ پہ ممکن ہے کہ یہاں پہ بند خراب ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، تو اس کا ہم خود سے ایک گاؤں والے، ایک تحصیل لیول پہ، ضلع لیول پہ مل کے کمیٹیاں مل کے اس کے اوپر اس کے انفراسٹرکچر پہ کام کر لیتی۔ جس طرح ہم اپنے گھر صاف رکھتے ہیں، یہی زمینیں جن کی ہم دیکھ بھال کر رہے تھے، جن کے ابھی فصلیں خراب ہو گئی ہیں، جو کسان اپنے دربدر ہو رہا ہے، جو ان کے مویشی بہہ گئے ہیں، یہ نقصان اگر ہم اس نقصان کی بجائے کچھ پیسے اپنے فنڈ اکٹھا کر کے اپنے تئیں اپنی کوشش میں، جس طرح ہم اپنا گھر بناتے ہیں اسی طرح اگر ہم تھوڑی سی ہمت ڈالتے، اگر ہم تھوڑی سی ہمت پکڑتے، تو امید ہے کہ ہم آج اس حالت تک نہ پہنچتے۔ ہمارے جو جانور بہ گئے، ہم جو گلیوں گلیوں اس وقت اپنا سامان سر پہ رکھ کے گھوم رہے ہیں، جو ابھی ہم دربدر ہوئے ہیں، تو یہ صورتحال کا ہمیں آج سامنا نہ ہوتا۔ میں بھی اتنا ہی قصوروار ہوں جتنے کی اس وقت گورنمنٹ ہے، اور آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے کی اس وقت حکومت وقت ہے، یا اس سے پہلی حکومتوں نے بھی اپنا کردار اس طرح مثبت ادا نہیں کیا۔ ہم اگر کسی ایک کے اوپر یہ ملبہ ڈالیں تو یہ بھی غلط ہوگا۔ ابھی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی اگر ہمیں اس بات کے اوپر کھڑا کر دیا کہ نہیں یار بہت تکلیف اٹھا لی، بہت مصیبتیں ہم نے اٹھا لی، ہم نے در بدر بہت ہو لیے، ہم نے اپنے گھر چھوڑ دیے، ہم نے اپنے جانور بہا دیے، ہم نے اپنے کھیت اور کھلیان جو ہے تباہ کر دیے، ہم نے اپنی فصلیں اجاڑ دیں، تو پھر ہمیں یہ اس کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ یار چلو ابھی ہم کٹھے ہو جاتے ہیں، ابھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف حکومت وقت کے اوپر نہ ڈالیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قدم اٹھائیں،
ہم جس طرح ایک چھوٹی NGOs بنی ہوئی ہیں وہ اپنے علاقے میں صرف علاقے کے بیس کے اوپر وہ کام کریں، صرف اپنے علاقے میں وہ یہ دیکھ لیں کہ کس جگہ پہ ہمارا جو نہری نظام ہے وہاں پہ خرابی ہے، اس کی صفائی ہونے والی ہے تو وہ اپنے تئیں صفائی کروا لے، جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ نہ رکے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں کسی ایک بندے کو انڈیکیٹ نہیں کروں گا کہ وہ اسپیشلی اس کو کہوں کہ یہ اس نے سوسائٹیوں کی اجازت دی، یا سوسائٹیوں والوں کو کہوں کہ انہوں نے زمینیں یہاں پہ خریدی۔ جنہوں نے زمینیں خریدی، جنہوں نے زمینیں بیچی اور جنہوں نے اجازت دی، یہ سارے ہی انوالو ہیں، چاہے وہ میں خود ہوں کہ میں نے وہ زمین خریدی یا میں نے اس میں زمین کو بیچا یا میں اس میں سائننگ اتھارٹی تھا۔ تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے۔ جو ہم اپنے رستے بند کر رہے ہیں، ہم دریاؤں کے رستے بند کر رہے ہیں، ہم ان کو کاٹ کاٹ کے سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، ہم ان کو کاٹ کاٹ کے ان کے اوپر ارد گرد لگے ہوئے جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، تو یہ ہماری غلطی ہے۔ جس طرح بنیر میں ہونے والا واقعہ تھا، جس طرح اس وقت لاہور جس صورتحال سے گزر رہا ہے، پنجاب جس حالت میں ہے، یہ سارے کے سارا اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ کسی دوسرے کو دوش دینا، کسی دوسرے کا قصور کرنا، یہ بہت غلط ہی ہوگی۔ ہمیں وقت جو حکومت وقت ہے اس کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہیے، آگے کام کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی آنے والے وقت کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کم از کم یہ پیغام دے دیں کہ 1988 میں انہوں نے خرابی کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے 2025 میں بھی یہ پریشانی دیکھی، اس کے بعد انہوں وہ سنبھل گئے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ ہم 2030 میں اور 40 میں اور 50 میں بھی یہی چیزیں بھگت رہے ہوں، کیونکہ جو ہمارے دشمن ہیں، جو ازلی دشمن ہے، یا اس کے علاوہ اگر ایسی صورتحال کسی اللہ نہ کرے کہ ایسے کسی ملک کے ساتھ صورتحال ہو کہ جس کے ساتھ ہمارا ذاتی اناد بن جائے، ہماری دشمنی بن جائے، اور اس دشمنی کی وجہ سے اس کی طرف سے ہمارے اوپر یہ آبی ایک جنگ مسلط ہو جائے، آگے سیلاب کا جو ریلا جس طرح انڈیا کی طرف سے ہے کسی اور ملک سے آتا ہے، تو کم از کم ہمارے پاس اس کو سٹور کرنے کے لیے، اس کو آبزرو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک جگہ ہو، ہمارے پاس اتنے ڈیمز موجود ہوں کہ ہم اس کو فل کر لیں، تاکہ وہ پانی ہم بعد میں استعمال بھی کر سکیں۔ اس نعمت کو ہم نعمت ہی رہنے دیں اور زحمت نہ بنائیں۔ امید ہے آپ کو یہ میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کمنٹس باکس میں لازمی ہم سے رابطہ کریں گے اور اپنے کمنٹس کا اظہار کریں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔